میری آج کی کہانی جو لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں، ایک ایسی ہی عورت ہے جو اپنی ساس کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر اپنی زندگی گزار رہی ہے، جس کے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرے 4 بچے تھے اور میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میرا میاں مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے ساس سسر الگ رہتے تھے کیونکہ بچے بہت شور کرتے تھے اور میرا سسر بچوں کی شور کی وجہ سے تنگ ہو جاتے تھے اور ہم الگ رہتے تھے۔ میرے ایک دیور تھا، وہ دبئی شفٹ ہو چکا تھا، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گیا تھا اور میرے ساس اور سسر تنہا رہتے تھے۔ ایک دن ایک عورت آئی جس کے میاں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ایک بیٹی تھی اس کی، جوان، 14 سال کی، اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے میری ساس سے کہا کہ آپ مجھے اپنے گھر نوکروں والے کوارٹر میں رہنے کی جگہ دے دے، میں فری میں آپ کا کام بھی کروں گی۔ لیکن میری ساس بہت رحم دل تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بتایا کہ میں جس جگہ پر رہتی تھی، میرے شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی ہے اور اپنی بیوی کو لے کر وہ کہیں اور چلا گیا، لیکن وہ جگہ بھی اس نے سیل کر دی اور میں اپنی بیٹی کو لیے اپنے رشتہ داروں کے ہاں رہ رہی ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ پلیز آپ مجھے ایک پناہ گاہ کے لیے ہی یہ کوارٹر میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ میری ساس واقعی بہت رحم دل انسان تھی، اس نے اسے اجازت دے دی۔ وہ کوارٹر میں رہنے لگی، لیکن گھر کا کام بھی سارا کرتی اور میری ساس نے اس کو تنخواہ بھی دے دیا کرتی تھی۔ میں جب گئی تو اس کی بیٹی جو سعدیہ، ایک 14 سال کی، بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور بڑی عزت دار، بڑی تمیز والی، بڑی اچھی، جو ایک بار اس سے ملتا تھا اس کا دل کرتا تھا کہ اس بچی سے بار بار ملے۔ میں جب بھی جاتی تو میں اس سے ضرور ملتی، اپنے کپڑے وغیرہ لے جاتی اس کے لیے، وہ بڑی خوشی سے لیتی اور اسے پہن لیتی۔ میری ساس کی سلائی مشین سے ان کو ٹھیک کر کے پہنتی، ایسے لگتی تھی جیسے کوئی مہارانی ہو، کسی امیر زادی کی بیٹی ہو۔ وہ بالکل نہیں لگتی تھی یہ کسی کام والی کی بیٹی ہے۔ ہم اکثر ہی جایا کرتے تھے۔ پہلے تو میرے شوہر نے اس بات پر توجہ نہ دی تھی، جب میں نے اس سے بات کی، ان کے بارے میں ذکر کیا، تو پھر اسے پتا چلا کہ ایسے انسان بھی ہوتا ہے، اپنی بیوی اور بچی کو چھوڑ کر تنہا چھوڑ گیا اور خود اپنی شادی رچا کر موج مستی کر رہا ہے۔ اس بچی کا ذرا خیال نہیں اس کو۔ پتہ نہیں لوگ کیسے ہوتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ کچھ دن بعد میں پریگننٹ ہو گئی اور مجھے طبیعت کافی خراب ہونے لگی اور میں اپنی ساس کے گھر جانا چھوڑ دیا کیونکہ مجھ سے سفر نہیں ہوتا تھا۔ اب میرے میاں بھی نہیں جاتے تھے اور میری ساس نے ایک دن پیغام بھجوایا کہ اگر آپ کو اپنے بچے پیارے ہیں تو مجھے بھی تم ایسے ہی پیارے ہو۔ بیوی تمہاری نہیں آ سکتی کسی وجہ سے، اس کی طبیعت خراب ہے، تو تم تو ہمیں ملنے آیا کرو۔ اور میں نے اپنے میاں سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جایا کرو، ان کی دعائیں لیا کرو، میں تو نہیں جا سکتی۔ اب میرے کہنے پر وہ پھر چلا جاتا۔ پہلے تو ہفتے کے دن جاتا، 2 گھنٹے کے لیے بس، اور پھر واپس آ جاتا۔ کچھ دن سے اس نے صبح سے جانا اور شام تک واپس آنا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ماں باپ کے پاس جاتا ہے۔ اب تو اس نے حد کر دی کہ ہفتے کے صبح دن جاتا اور رات بھی ادھر ہی رہتا اور اتوار کو شام کو واپس آتا، اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ میں نے جب اس سے کہا تو کہتا خود ہی تو کہتی ہو کہ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اب امی کی طبیعت خراب ہے تو میں ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں رک جاتا ہوں، اگر تم کہتی ہو تو میں نہیں جاتا۔ مجھے خوف خدا کا ڈر تھا تو میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم چلے جایا کرو، کوئی بات نہیں، میرے پاس ملازمہ ہوتی ہے۔ ایسے وقت گزرتا گیا لیکن میرے میاں نے مجھ پر توجہ دینا کم کر دی۔ اگر کوئی بات کرتی تو مجھ سے بات بات پر لڑنا شروع کر دیا۔ اب میری طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں کسی بات سے الجھتی۔ میں نے وقت بہت مشکل سے گزارا، وہ ہر روز کی چک چک سے تنگ آ چکی تھی۔ اور میں نے اپنی امی سے بات کی۔ میری امی نے کہا بیٹا تم ادھر آ جاؤ، جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو وہ تمہیں لینے آ جائے گا اور کچھ معاملات بھی ٹھہر جائیں گے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر حیدرآباد چلی گئی۔ اللہ نے مجھے پھر ایک بیٹی سے نوازا اور میں نے کال کی، بتایا۔ مجھے لگتا تھا وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے گا لیکن وہ نہیں گیا۔
کچھ دن بعد میری امی نے کال کی کہ بیٹا تم اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ تو اس نے میری امی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی اور کہا کہ میری بات مجھ سے کرواؤ۔ جب میری امی نے مجھے فون دیا تو میں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تو آتے ہیں، ہمیں لینے نہیں آنا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا، تم اپنی مرضی سے گئی ہو، اب ادھر ہی رہو۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی پڑوسن کو کال کی اور اس سے بات کی، اس سے پوچھا کہ میرے گھر کے حالات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں۔ تو اس نے کہا بہن تمہارے گھر کا تو کوئی حال نہیں، تمہارے میاں نے شادی کر لی ایک 14 سال 15 سال لڑکی سے جو بہت خوبصورت ہے اور اس کا نام سعدیہ ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے فون گر گیا اور میں بہت روئی اور جلدی سے کراچی واپس آ گئی۔ جب گھر آ کر دیکھا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور پتہ چلا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر ہنی مون پر جا چکا ہے۔ ہنی مون پر جا چکا ہے، لیکن اب میں کیا کرتی؟ اپنی ساس کے پاس آئی اور بہت روئی، لیکن وہ مجھے ایک کچھ بولنے کے بغیر ہی بس بیٹھی مجھے دیکھتی رہی، پتھر سی بنی، اور میں اتنا کچھ بولتی رہی اور روتی رہی۔ انجانے جانتے ہوئے بھی انجان بن چکی تھی کیونکہ ان کے بیٹے کی بات تھی۔ میں نے کہا بتائے مجھے پھر اب میں کدھر جاؤں اتنے بچے لے کر، کون میرے بچے کو رکھے گا؟ تو میری ساس نے کہا کہ تم میرے ادھر اس گھر میں رہ لو، یہ بھی تو تمہارا گھر ہے، اگر تم میرے ساتھ رہو گی بچے رہیں گے تو مجھے کسی ملازمت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، اب کیا کرتی؟ بچے بھی تو پالنے تھے۔ ادھر ہی رک گئی، رہنا شروع کر دیا، اب ایک پتھر سی بنی، پھرتی اور کام کرتی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی، لیکن سوچتی کہ لوگ اتنے پتھر کے بھی ہوتے ہیں۔ یا اللہ مجھے بھی دعائیں کرتی، یا اللہ مجھے بھی پتھر کا بنا دے، ان لوگوں جیسا دل میرا بھی کر دے۔ میرا شوہر اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے آتا لیکن مجھ سے کبھی بات بھی نہ کی اس نے، تو میں نے کبھی کوشش بھی نہ کی اس سے بات کرنے کی۔ جب اسے ہی نہیں اچھا لگتا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی؟ بس میں زندگی کے دن گزار رہی ہوں اپنے بچوں کی خاطر۔ کبھی کبھار خرچہ دے دیتا بچوں کو، لیکن کبھی وہ بھی نہیں۔ بس اللہ کے رحم و کرم پر میرے بچے پل رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دوسری شادی کرنا گناہ نہیں، لیکن گناہ کیوں نہیں؟ ایک گھر اجاڑ کر دوسرا گھر بسا سکتے ہیں۔ اگر کرنی ہے تو دونوں کو ایک ساتھ ایک برابر رکھیں، ان کے اخراجات پورے کریں۔ اگر آپ کی بیوی پہلے ہی آپ سے اچھی ہے، مخلص ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کی خدمت کر رہی، آپ کے بچوں کی اچھی پرورش کر رہی ہے، آپ کے ماں باپ کی خدمت کر رہی، تو کیا ضرورت ہے دوسری شادی کرنے کی؟ آپ اپنی عیش و آرام کے لیے دوسری شادی کر لیتے، لیکن اپنے بچوں کا ذرا بھی خیال نہیں۔ اگر 4 5 بچے ہیں تو ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کافی نہیں آپ کا دل بہلانے کے لیے، آپ کا خیال رکھنے کے لیے؟ اتنا عرصہ گزار کر آپ لوگوں کو دوسری شادی کا یاد آتا ہے؟ ایک انسان کی زندگی تباہ کرنے کے بجائے 5 6 زندگی تباہ کر جاتے ہیں۔ دوسری شادی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ ان بچوں کا کیا ہوگا۔ چلو بیوی تو نہیں کچھ سمجھتے آپ لوگ، بچوں کے بارے میں سوچ لیا کریں۔ اگر کرنی ہے تو ان کو بھی ان کے حصے کی محبت اور خرچہ ہر چیز ملنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ اگر دوسری شادی کر لی جائے تو اس سے بالکل ہی لا تعلق ہو جائیں۔